اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلِ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر، کرم اور احسان کہ اس نے ہم گناہ گاروں کو اپنے دین کو سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، اس پر غور و فکر کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی، ایک دوسرے سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان کوششوں کو قبول اور مقبول فرمائے، آمین۔ ہماری دینی مجلس کا آج کا موضوع قرآن مجید کی سورہ کہف ہے۔ سورہ کہف مکہ معظمہ میں نازل ہوئی تھی۔ سورہ کہف کی خوبی یہ ہے کہ اس میں تمام وہ باتیں نازل ہوئی ہیں اس کے ذریعے جو اس کے پہلے اتنے ڈیٹیل میں اس کے بارے میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں وہ کسی کو پتہ نہیں تھے، اور خاص طور سے غفا، کہف مطلب گفا کا ایک تذکرہ کیا گیا ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ جب کفار مکہ نے ایمان لانے والوں پر ظلم ڈھانے کی انتہا کر دی تھی، اور اسی طرح سے گفا والے کے حال سنا کر مومنوں کو ہمت بندھائی گئی تھی کہ ایمان والوں کو اس طرح سے امتحان دینا رہتا ہے، اور اصحاب کہف پر کس طرح سے تکلیف آئی تھی اور ان کا کس طرح سے امتحان ہوا تھا، اور اصحاب کہف کون تھے۔ پھر آگے حضرت خضر علیہ السلام کا بھی قصہ آیا، حضرت ذوالقرنین کا قصہ آیا ہے اس میں۔ تو ایک طویل سورہ مبارکہ ہے، اور خاص طور پر ایسی معلومات بیان کی گئی ہے جسے عام انسان کو جو معلومات نہیں تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو عیسائی اور یہودیوں سے متعلق بیان تھے، اور ان کی جو ہسٹری تھی جس کے بارے میں کوئی جانتا نہ تھا، لیکن ان کے کچھ جانکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا ایمان والوں سے ان کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، کوشچن کیا کرتے تھے، سوال جواب کیا کرتے تھے۔ تو ان قصوں کو پوری طرح سے خاص طور پر اصحاب کہف میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات سے آگاہ فرمایا کہ کس طرح سے چند نوجوان جو خدا کی توحید پر ایمان لائے تھے، اپنے مشرک معاشرے کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر بستی سے نکل گئے تھے اور پہاڑ کی ایک غار میں پناہ لی تھی۔ اللہ نے ان پر طویل نیند طاری کر دی، یعنی ان کو سکون کی نیند میں سلا دیا، اور غار کے منہ پر، یعنی کہ اس کے گیٹ پر، رستے پر ان کے ساتھ جو ایک کتا تھا وہ بھی ان کے ساتھ تھا، اور وہ بھی نیند میں اسی طرح بیٹھا رہا جیسے کہ دیکھنے میں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ابھی جھپٹ جائے گا، ابھی بھونکے گا، ابھی دوڑے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بٹھا دیا تھا۔ برسوں بعد جب مشرکین کا خاتمہ ہوا اور جابر حکومت بدل گئی، تو اللہ نے انہیں نیند سے بیدار کیا، نیند سے اٹھایا، اور باہر کے حالات سے واقف ہونے کے لیے پھر ان پر اس نیند کو دور کر دیا، اور وہ باہر نکلے، اور اس کے بعد ان پر موت طاری ہوئی۔ اس پورے واقعے کے آئینے میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو، یعنی صحابہ کو، یہ بتایا کہ تم اس وقت جس دعوت کے جس مرحلے میں ہو، یعنی کہ دین کی جس جد و جہد میں، کوشش میں ہو، اس سے پہلے بھی لوگ گزرے ہیں، اور یہ ہمیشہ ہو رہا ہے، ہوتا ہے، اور ہوتا آئے گا کہ دین کی دعوت اور دین پر چلنے والوں کا امتحان، ان کو مشکلیں پیش آتی ہیں جس طرح سے اصحاب کہف پر آئیں۔ اگر تم صبر کے ساتھ اسی راستے میں چلتے رہو تو اللہ تمہارے لیے بھی اسی طرح راستہ نکالے گا، جس طرح
اصحاب کہف کے لیے نکلا، اور اللہ اپنی راہ میں چلنے والوں کو کبھی پریشان نہیں ہونے دیتا۔ سبحان اللہ۔ اب ہم سورہ کہف کی چند آیتوں کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ تمام تعریف اور خوبیاں تو بس اسی ایک اللہ کی ہیں جس نے اپنے بندے پر ایک کتاب نازل فرمائی، یعنی کہ قرآن مجید نازل فرمایا، اور اس میں کسی طرح کا ٹیڑھا پن نہیں ہے، یعنی کہ کوئی کمی پیشی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ آیت نمبر 9 میں فرمایا، یہاں سے شروعات ہوئی کہ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ اصحاب کہف یعنی گفا میں پناہ لینے والے اور تختی والوں کا معاملہ ہماری نشانی میں سے کچھ زیادہ عجیب واقعہ تھا؟ اب یہ اللہ جو چاہے وہ کر دے، اللہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے کہ کس طرح سے ہم نے اصحاب کہف مطلب گفا میں رہنے والے لوگوں کی کس طرح سے مدد فرمائی تھی اور ان کا کیا واقعہ تھا۔ آیت نمبر 10 میں فرمایا، جب نوجوانوں کی اس ٹولی نے گفا میں پناہ لی اور سب نے مل کر دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہم کو اپنی خاص رحمت کا سہارا عطا فرما اور ہمارے کام میں بھلائی کا راستہ آسانی سے طے کرا دے۔ جب اصحاب کہف نے اس گفا میں پناہ لی، جب ایمان والوں نے اس گفا میں پناہ لی، باہر کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے اس گفا میں رکے، اپنے کتے کے ساتھ پناہ لی، تو انہوں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، ہمیں اپنے رحمت سے، اپنے فضل سے ہم پر آسانی عطا فرما، بھلائی کا راستہ عطا فرما۔ آگے فرمایا، ہم نے گفا میں گنتی کے برسوں کی لمبی مدت تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کئی سالوں کے لیے انہیں نیند میں سلا دیا، اور پھر ایک لمبی مدت پوری ہونے کے بعد ہم نے ان کو نیند سے جگا کر اٹھ کھڑا کیا، یعنی اٹھا دیا، تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ دو طرح کی رائے رکھنے والوں نے، دو طرح کی جو رائے رکھتے ہیں ان میں ان کے رہنے کی گنتی اور مدت میں زیادہ واقف کون ہے۔ اب یہ یہودی اور نصارہ الگ الگ رائے رکھتے تھے، الگ الگ باتیں کرتے تھے اصحاب کہف کے بارے میں۔ اب یہ اس سورہ کہف کے ذریعے سارا خلاصہ کیا جا رہا ہے۔ آگے فرمایا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا قصہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم یہ نوجوانوں کی ایک ٹولی کے سنگی ساتھی تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، اور ہم نے ہدایت کی سوجھ بوجھ ان میں خوب بڑھا دی۔ یہ ان نوجوانوں کی بات ہے، ان نوجوانوں کا قصہ ہے جو ایمان لائے تھے اور اپنے رب پر یقین رکھتے تھے، تو ہم نے انہیں ہدایت عطا فرمائی اور انہیں عقل عطا فرمائی، اور ہم نے ان کے دلوں کو آپس میں باندھ کر جوڑ دیا تھا۔ جب سب کے سب کھڑے ہو گئے تو کہنے لگے کہ ہمارا رب تو صرف وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب ہے، بس ہم تو ہرگز اس کے سوا کسی کو اپنا معبود تسلیم نہیں کریں گے۔ اگر ہم بھی ایسا کریں تو یہ شرارت اور بے عقلی کی بات ہوگی۔ بڑی حیرت کی بات ہے، جب یہ ہماری قوم اللہ کے سوا دوسروں کو بھی معبود بنائے ہوئے ہے، پھر یہ لوگ اس غلط عقیدے پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں پیش کرتے؟ واقعی اس سے بڑھ کر ستمگر ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ موٹ بات باندھ دے۔ استغفر اللہ۔ پھر وہ آپس میں بولے کہ اب جب کہ تم اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے آئے ہو اور اللہ کے سوا جن کی بندگی میں لوگ عقیدہ رکھتے ہیں ان کو بھی تم نے رد کر دیا، تو چلو اب اس گفا میں جا کر ٹھہر جائیں۔ تمہارا رب، ہمارا رب، ہم سب کا رب اپنی رحمت پھیلائے گا، فرمائے گا، اور ہمارے اس کام میں راحت آسانی کا راستہ وہی نکال سکتا ہے۔ اور جب تم دیکھتے ہو تو معلوم کرتے کہ سورج جب
نکلتا تو اپنی دھوپ لیے ہوئے گفا کی داہنی طرف کترا جاتا، یعنی کہ اس طرف ہو جاتا، اور جب سورج ڈوبنے لگتا تو بائیں طرف کی دھوپ ہٹتی رہتی، اور یہ لوگ گفا کی ایک کشادہ یعنی کہ براڈ اسپیس میں سوئے رہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جس کو اللہ راہ پر ڈال دے بس وہی راہ پانے والا، یعنی کہ وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دے پھر تم ایسا کے لیے کوئی دوست، کوئی ولی نہیں پاؤ گے، کوئی پیر، کوئی مرشد نہیں ملے گا، کوئی استاد نہیں جس کو اللہ ہدایت سے محروم کر دے۔ استغفر اللہ۔ اب یہ شروعات میں بتایا جا کہ جب یہ لوگ مشرکین کے، وہاں کے جو لوگ پریشان کرتے تھے ان ہدایت والوں کو، ان ایمان والوں کو، وہاں سے ان سے بچ کر یہ کہف میں، گفا میں آئے۔ اصحاب کہف جو گفا کے دوست تھے، اصحاب کا مطلب دوست تھا، آپس میں صحاب ایک دوسرے کے دوست تھے یہ، اور یہ گفا میں جب انہوں نے پناہ لی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور اس طرح سے انہیں سلا دیا۔ ایک گہری نیند میں کئی سالوں کے لیے سو گئے، اور جب سورج کی روشنی بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کر دی ان کے لیے کہ نہ دن میں بہت زیادہ اندر اجالا ہوتا، نہ شام کو، اور یہ سکون سے رہے۔ اور آگے فرمایا اور تم انہیں جاگتا ہوا خیال کرتے جبکہ یہ تو گہری نیند میں سو رہے تھے، اور ہم ان کو داہنے اور بائیں طرف کروٹ دلاتے رہتے، اور ان کا کتا گفا کے مہانے پر اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے تھا۔ اگر تمہیں جھانک کر دیکھتے تو مارے دہشت کے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے، اور ان کا روب تم پر چھا جاتا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ماحول بنا دیا تھا وہاں کہ اگر کوئی دشمن ان کا وہاں آ جاتا تو وہ تو گہری نیند میں سکون سے سو رہے تھے، لیکن وہ دشمن اگر اندر جھانک لیتا تو اس پر ایک روب طاری ہو جاتا، ایک دہشت طاری ہو جاتی، اور اس کتے میں اتنی طاقت اور روب دے دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ وہ کتا بھی سو رہا تھا لیکن اس طرح سے دکھائی دیتا تھا دور سے کہ ابھی جھپٹ پڑے گا، ابھی دوڑ پڑے گا۔ تو وہ ان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو گفا کے مہانے پر یعنی کہ گیٹ پر بیٹھا دیا تھا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ نے کہا کہ ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا اور پھر جب ہم نے ان کو نیند سے جگا کر اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کریں، پوچھ تاچھ کریں، تو انہوں نے بات چیت شروع کی کہ نیند کی حالت میں تم کتنے دن رہے، کتنے وقت رہے۔ تب ایک کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے دن بھر یا دن کا ایک حصہ، مطلب اتنے سالوں کنٹینیوس ہونے کے بعد انہیں سمجھ میں نہیں آئی کہ ہم کتنی دیر سوئے، اسے ایسا لگا کہ ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے۔ دوسرا ساتھی بولا کہ اس بات کو چھوڑو کہ ہم کتنی دیر سوئے، وہ تو ہمارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ ہم کتنی دیر سوئے یا تم کتنی دیر سوئے۔ اب ہمیں کھانے کا انتظام کرنا چاہیے، اپنے میں سے کسی ایک کو یہ سکے دے کر شہر کی طرف بھیجو، اور اچھی طرح دیکھ بھال کر پاکیزہ اور حلال کھانا ہمارے لیے شہر سے لاؤ۔ اب دیکھیے ان تمام لوگوں کی اصحاب کہف کی خوبی یہ ہے کہ یہ ایمان والے ہیں، اور جب یہ سو کر اٹھے ہیں تب بھی انہیں اس بات کا خیال ہے کہ ہمیں پاکیزہ اور حلال مال کھانا ہے۔ یہ خوبی بیان کی گئی ہے ان کی۔ ایک قرآن مجید کے اس قصے میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان والے ہیں کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اس غار میں، اس گفا میں انہوں نے پناہ لی ہے، اس گفا میں چھپ گئے ہیں۔ یعنی کہ آپ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کہیں بھی جا سکتے ہو، جہاں آپ کو لگے کہ جہاں آپ کا ایمان حفاظت رہے گا، ایمان بچا رہے گا، اس کے لیے حفاظت کے لیے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہو، ہجرت کر سکتے ہو۔ تو یہ بھی ایک بات سامنے آئی کہ ایمان کی حفاظت کے لیے کوشش کرنا چاہیے، حالات خدا نخواستہ خراب ہو تو ایمان کی حفاظت کرنا فرض ہے۔ تو انہوں نے اپنا ایمان کی حفاظت کی۔ دوسرا یہ دکھایا گیا کہ جب وہ اٹھے ہیں تو زیادہ بحث نہیں کر رہے ہیں، کتنی اچھی بات بولی کہ یہ ہمارا رب، ہمارا اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنا سوئے، سب سے بہترین علم رکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ ایک خوبی بیان کی گئی ان کے ذریعے۔ اس پہ بھی غور کرنا ہے کہ واللہ عالم، یعنی کہ اللہ ہی سارا علم رکھنے والا ہے۔ تو یہ بات بیان کی گئی۔ ان تمام باتوں پر غور کرتے ہوئے، سمجھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ تیسری بات یہ بیان کی گئی کہ جب ہمیں بھوک لگی ہے تو ہمیں جو کھانا ہے بازار سے جو کھانا لانا ہے وہ پاکیزہ یعنی کہ حلال کھانا ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بھوک لگ رہی تو کچھ بھی لے آؤ۔ کیا فرمایا کہ پاکیزہ
صاف ستھرا حلال کھانا لے کے آؤ, اور ہاں خوب ہوشیاری سے چوکس رہتے ہوئے چپ کے جانا. اب دیکھیے یہ بھی ایک اچھی بات سکھائی گئی کہ اپنی حفاظت کرو, دشمن سے اپنی حفاظت کرو, اپنی سیفٹی کا بھی خیال رکھو, اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو, اور کسی کو ہماری یہاں موجودگی کی بھنک بھی نہ لگے. انٹیلیجنس بھی سکھایا جا رہا ہے, سیکریٹس رکھنا بھی سکھایا جا رہا ہے. قرآن مجید ہر چیز سکھا رہا ہے کہ اپنی حفاظت بھی کرنا ہے, اپنے معاملات کی حفاظت کرنا ہے, اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے. اور آگے فرمایا اگر ان کو خبر لگ گئی کہ تم یہاں پر ہو, یعنی کہ دشمنوں کو, تو تم کو پتھروں سے مار ڈالیں گے, یا پھر تم کو اپنی پرانی راہ میں واپس لے جائیں گے, یعنی کہ دین سے بھٹکا دیں گے, اور پھر تو تم کبھی کامیاب نہ ہو سکو گے. استغفر اللہ. کیا فرمایا کہ اگر خدا نخواستہ دین سے بھٹک گئے, پریشرائزڈ ہو گئے, تو پھر ہم کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے. اور اس طرح مدتوں بعد ہم نے ان کی اطلاع شہر والوں کو کرا دی. ابھی اللہ نے جب چاہا جبھی انہیں اٹھایا, جبھی جگایا, اور انہیں بازار بھیجا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. یہ اللہ کی مصلحت ہو رہی ہے, سب اللہ کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو مدتوں بعد بازار میں بھیج دیا, شہر میں بھیج دیا, تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے, اور یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے, برحق ہے, اور قیامت آ کر رہے گی جس میں کسی طرح کی کوئی شک نہیں. شہر میں اصحاب کہف کے بارے میں چرچا شروع ہو گیا جیسے وہ باہر آئے, اور الگ الگ خیالات سے لوگ بحث و تکرار کرنے لگے. کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اصحاب کہف پر ایک بڑی عمارت بناؤ, ان کا رب ان کی نیت سے واقف تھا, اور جن کا حکومت پر قبضہ تھا ان کی رائے بھاری پڑی. وہ بولے کہ ہم ان کی یادگار کے لیے ایک مسجد بنائیں گے. باقی طویل قصہ حدیث مبارکہ میں ہم پڑھیں گے, سمجھیں گے. کچھ باتیں حدیث مبارکہ سے بھی کلیئر ہوتی ہیں, ڈیٹیلز ہمیں حدیث مبارکہ میں ملتے ہیں. ابھی یہاں بات یہ اتنی سمجھنے کی ہے کہ جب وہ لوگ باہر گئے, بازار میں آئے, تو ان کو لوگوں نے اس طرح سے پہچانا کہ ان کے پاس جو کرنسی تھی وہ کرنسی کئی سال پرانی تھی. اب اللہ تعالیٰ نے کئی سال لیٹا کے رکھا تھا, اور اپنی رحمت قدرت سے انہیں زندہ رکھا تھا, اور کروٹیں دلوائی فرشتوں کے ذریعے. تو یہ جب وہ باہر آئے تب انہیں پتہ نہیں کہ کتنا وقت گزر گیا ہے, اور بازار میں کون سی کرنسی چل رہی. تو انہیں اصل میں کرنسی کے ذریعے پہچان لیا گیا تھا. اور ان کے چرچے تو پہلے سے عام تھے کہ اللہ کے نیک بندے کہیں چھپ کر بیٹھے ہیں, وہ کہیں چلے گئے ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے. تو جب دور سدھر گیا, جب انہیں اللہ تعالیٰ نے باہر لایا, اور حکومت کے لوگوں نے بھی ان کا ساتھ دیا, اور اچھے لوگوں نے یہ بولا کہ ہم ان کے لیے ایک مسجد بنائیں گے. اب کچھ لوگ تو کہنے لگے کہ یہ 3 تھے, چوتھا ان کا کتا تھا. کچھ لوگ یہ بولے کہ اصحاب کہف 5 تھے, چھٹا ان کا کتا تھا. یہ لوگ بن دیکھے پتھر کی بازی کرتے, پتھر مارتے ہیں, یعنی کہ ہوا میں باتیں کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا, جبکہ انہیں صحیح تعداد معلوم ہی نہیں. اور بعض نے یہ کہا کہ یہ تعداد میں 7 تھے, اور 8واں ان کا کتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میرا رب ان کی تعداد کو خوب جانتا ہے. بہت کم لوگ ہیں جس کو اصحاب کہف کی صحیح گنتی معلوم ہو. بس آپ اس معاملے میں ان سے سرسری بات کے سوا کسی بحث میں نہ پڑیں, اور اس قصے کے سمبند میں ان میں سے کسی کو سے بھی کچھ نہ پوچھیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بولا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ یہ اپنا بس جتنا قرآن میں آپ کو بتایا گیا ہے اتنا قصہ ان کو بیان کر دیں, ان سے کسی طرح کی بحث میں نہ پڑیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے بارے میں نہ کہو کہ یہ کام میں کل کروں گا. اب ایک بہت خوبصورت بات, بہت اچھی چیز یہاں پر سکھائی جا رہی, ایک بہت اچھی سیکھ آ رہی ہے سورہ کہف میں آیت نمبر 23 میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا جا رہا ہے؟ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری امت کو سکھایا جا رہا ہے. یہ سیکھ ہم سب کے لیے ہے کہ کسی بھی بات کے بارے میں, کسی بھی کام کے بارے میں یہ نہ کہو کہ یہ کام میں کل کروں گا یا آگے کروں گا, بلکہ ساتھ میں انشاءاللہ کہا کرو. انشاءاللہ ضرور کہہ لیا کرو. انشاءاللہ کا معنی ہے اللہ چاہے گا تو. تو یہ اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے نا کہ نیور سے آف اینی تھنگ آئی شیل ڈو دیٹ ٹمارو بٹ انشاءاللہ. کیا کہنا چاہیے کہ میں کروں گا, ایسا نہیں, بلکہ یہ کہو کہ میں انشاءاللہ ضرور کروں گا, یا انشاءاللہ کروں گا. کل میں یہ کروں گا انشاءاللہ, پرسوں میں یہ کروں گا انشاءاللہ, آگے میں یہ کام کروں گا انشاءاللہ.
تو کوئی بھی کام اچھے کام کی نیت میں، یہ بھی دھیان رکھنا ہے، اچھے کام کی نیت میں، اچھے کام کی نیت میں انشاءاللہ ضرور بولنا چاہیے، ہے نا. کچھ لوگوں نے اس کو آج کل استغفر اللہ نعوذ باللہ مذاق بنا لیا ہے. کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں ہاں انشاءاللہ کل کریں گے، تو اس کا مطلب ایسا سمجھتے ہیں مطلب یہ ٹال رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. جبکہ اس کو اس وے میں نہیں بولنا ہے، اس کو آپ کو کانفیڈنس کے ساتھ، کانفیڈنس اور آپ کو ایک طرح سے کسی سے وعدہ کرنا ہے، پرومس کے ساتھ بولنا ہے. ٹالنے کے لیے انشاءاللہ نہیں بولنا ہے، پرومس کے ساتھ، اور اللہ کی مدد شامل حال رہے اس لیے انشاءاللہ بولنا ہے. اس کو نہ تو مذاق سمجھنا ہے نہ مذاق بنانا ہے. استغفر اللہ. انشاءاللہ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ یعنی کہ ضرور کرنا ہے کام، اور اللہ کی مدد شامل حال رہے گی. تو یہ بات 23 میں سمجھائی گئی، آیت نمبر 23 میں، کہ جب بھی کوئی کام کرو تو ایسا بولا کرو کہ میں انشاءاللہ کروں گا. 24 میں فرمایا تم آگے جو کام کر سکو گے وہ صرف اللہ کے چاہنے سے ہی ہوگا، اور جب کبھی انشاءاللہ کہنا بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لیا کرو، اور یوں کہو کہ بہت ممکن ہے کہ میرا رب مجھے ایسی راہ چلا دے جس کے ذریعے میں بھلائی کو بہت قریب سے پا جاؤں. یعنی کہ معافی طلب کر لیا کرو، اللہ سے معافی مانگ لیا کرو اگر بھول جاؤ تو، اور اللہ سے دعا کر لیا کرو، یاد کر لیا کرو اللہ کو، اور بھلائی کی بات، بھلائی کے قریب یعنی کہ حق کے قریب، سچائی کے قریب پہنچنے کی دعا کیا کرو. پھر فرمایا گفا میں یہ لوگ 300 سال کے اوپر اور 9 برس زیادہ رہے. ابھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات آگے واضح فرما دی. پہلے یہ بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے زیادہ بحث میں مت پڑنا، انہیں کچھ پتہ نہیں. یہ لوگ سنی سنائی باتیں کرتے ہیں، یہ بہت پرانا قصہ ہے، برسوں پرانا قصہ ہے، یہ پہلے کی امتوں کا قصہ ہے. لیکن ان کے عالم جو ہیں، علماء ہے جو ہیں، جن کے پاس چھوٹی موٹی کچھ دلیلیں ہیں، کچھ ہسٹری ہے، اس کے بنا پر یہ تم سے پوچھ تاچھ کرتے ہیں، تم سے سوال جواب کرتے ہیں. اب یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم حاصل کروا رہا ہے، علم دے رہا ہے. اور میں نے جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ قرآن مجید اسٹیپ بائی اسٹیپ، ٹکڑے ٹکڑے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام تھا. قرآن مجید کو کچھ چھوٹے چھوٹے حصے میں آیتیں مبارکہ نازل کرتا تھا اللہ تعالیٰ، جیسا وقت اور جیسی ریکوائرمنٹ آتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اب یہ خاص علم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتا دیا کہ یہ بتا دو اب یہ لوگوں کو جو ابھی تک اٹکل پنجے لگاتے تھے، جنہیں کوئی خاص علم نہیں تھا اور ہوا میں باتیں کرتے تھے، کہ گفا میں یہ لوگ 300 سال اور 9 برس، مطلب 309 ایئرس، 309 ایئرس، 309 سال، 309 سال، 309 ایئرس رہے ہیں. اللہ اکبر. یعنی کہ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 309 سال تک سلائے رکھا، ان کو کروٹ دلوائی اور ان کو حیات رکھا. یہ اللہ کی قدرت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو کہ گفا میں ان کے سونے کی مدت اللہ کو اچھی طرح معلوم ہے، آسمان اور زمین کی تمام پوشیدہ چیزیں اسے خوب معلوم ہیں. اب اللہ سے کوئی چھپا نہیں، کچھ بھی چھپا نہیں. کیا ہی اچھا دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے اللہ تعالیٰ، بہتر دیکھنے والا اور بہتر سننے والا، یعنی کہ تمام علم رکھنے والا ہے. انسانوں کے لیے اس کے سوا کوئی دوسرا بہتر دوست ولی نہیں اور کارساز ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا. اور اس اللہ کی یہ شان ہے کہ اپنے حکم کو لاگو کرنے میں کسی ایک کو بھی وہ شریک نہیں بناتا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ کی طرف کتاب میں جو وحی بھیجی ہے اس کی تلاوت سلسلہ وار کرتے رہو. اس کے فرمان کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس کے سوا کہیں بھی تم کو پناہ کی جگہ نہیں مل سکتی. یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی تعریف بیان کر رہا ہے کہ اس کی تلاوت کرو، اور یہ حق ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی فرمان بدل نہیں سکتا. اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے بیچ تھامے رکھو جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں، یعنی کہ صبح شام اس کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کی دعوت میں لگے ہوئے ہیں. اب یہ یہاں پر بھی سیکھ دی جا رہی ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہا کرو. عام انسان کے لیے سیکھ ہے یہ کہ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے بیچ میں رکھو جو اللہ کو صبح شام یعنی کہ پورے وقت اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں.
اور اسی کی تسبیح بیان کرتے ہیں, اسی کے دین کے کام میں لگے رہتے ہیں, اس کی رضامندی چاہنے کے لیے اور اس کو خوش کرنے کے لیے نیک کام کرتے ہیں. اور دیکھو دنیاوی زندگی کی چاہت کا ارادہ تمہاری نگاہ کو ان سے ہٹا نہ سکے, یعنی کہ دنیا میں کھو نہ جانا. اور کسی ایسے شخص کا کہنا مت مانو جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا, اور پھر تو ایسا شخص اپنی منچاہی کرنے میں لگ گیا. ایسا آدمی کا ہر کام بے لگام ہے. تو اللہ والوں کے ساتھ رہو اور اللہ کی یاد سے جو غافل کرے اس دنیا سے اور ایسے لوگوں سے دور رہو. اور اعلان کر دو کہ یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے حق بتانے آیا ہے. ہم اب جس کا جی چاہے وہ اس پر ایمان لائے, اور جو چاہے انکار کر دے. انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ہم نے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے جہنم کی, جس کی گرم چادریں یعنی کہ اس کی لیئرز ان کو اپنے گھیرے میں لیے ہوں گی. اور جب بھی پیاس کی فریاد کریں گے تو انہیں تیل کی تلچھٹ کی طرح کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا, گرم اکلتا ہوا کھولتا ہوا پانی جو ان کے چہرے کو بھون ڈالے گا. استغفر اللہ. اور ان کی بہت بری چیز پینے کے لیے دی گئی, یعنی کہ آپ سمجھ بھی نہیں سکتے, ہم سوچ بھی نہیں سکتے کتنی بری چیز وہ ہوگی اور کتنی بھیانک جگہ جا کر انہیں ٹھہرنا پڑے گا. استغفر اللہ. مطلب دوزخ کی ہولناکی بتائی جا رہی کہ دوزخ میں کس طرح سے ان پر عذاب ہوگا. بے شک جو لوگ ایمان میں آ گئے اور نیک عمل پر جم گئے, ایسے شخص کو اچھے عمل کے بدلے ہم ان کا عمل بیکار نہ جانے دیں گے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے بنا کے ہم نے آپ کو بھیجا. آپ کو ہم نے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا. اب اس میں کیا پتہ چلتا ہے ان باتوں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگاہ بھی کیا ہے اور خوشخبری بھی دی ہے. ڈر سنانے والا یعنی کہ عذاب اور قیامت کے عذاب سے بچانے کے لیے ہم کو آگاہ کرنے والا, اور خوشخبری دینے والا یعنی کہ نیک عمل کرنے پر ہمیں جنت الفردوس کی خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا. اور اس طرح سے آگے فرمایا ایسے نیک لوگوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے باغات ہیں, ان کی قیام گاہوں کے نیچے پانی کی نہریں جھرنے بہتے ہوں گے, اور کیا خوب ساج سجا ہوگی وہاں کی. اور وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے, اور لباس میں ان کے کپڑے سبز ہوں گے جو ہر طرح کے باریک اور ملائم ریشم کے ہوں گے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو مردوں کو خاص طور سے پر یہاں پر پہننے سے منع فرمایا ہے, جن باتوں کو جن عمل کو کرنے سے منع فرمایا ہے, اس میں لکھا ہے کہ مردوں کے لیے سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے, خاص طور سے مردوں کے لیے. خواتین عورتوں کے لیے تو جائز ہے, وہ یہاں بھی پہن دیں گی وہاں بھی پہنیں گی انشاءاللہ, یہاں پر ان کے لیے جائز ہے. لیکن مردوں کے لیے یہاں جائز نہیں ہے سونے کے کنگن پہننا, سونے کی انگوٹھی پہننا, کڑے پہننا, چین پہننا. تو یہاں منع کیا ہے تو اس کا بدلہ اللہ صبر کا بدلہ یہ دے گا, جنت الفردوس میں ان کے لیے سونے کے کنگن ہوں گے. اور جس لباس کا یہاں منع کیا ہے باریک لباس کا, تو وہاں اسے باریک لباس پہننے کی پرمیشن ہوگی. ریشم پہننے کا منع کیا گیا تو وہاں ملائم ریشم پہننے کی پرمیشن ہوگی. یعنی کہ ہمیں اس بات سے دکھی ہونے کی ضرورت نہیں کہ ہماری یہ 70-80 سال 60-70-80 سال کی زندگی میں ہم نے سونا نہیں پہنا, ہم نے باریک کپڑے نہیں پہنے, ہم نے ریشم نہیں پہنا. یہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں آپ کے لیے فراہم کرے گا, آپ کے لیے سب چیزیں الاؤٹ کرے گا, آپ کے سامنے یہ سب چیزیں لائی جائیں گی, آپ کو ان سب چیزوں کو پہننے کی پرمیشن ہوگی. خاص طور سے مردوں کو بھی سونا پہننے کی پرمیشن ہوگی, باریک کپڑے پہننے کی پرمیشن ہوگی, ملائم ریشم کے کپڑے پہننے کی پرمیشن ہوگی. وہاں شاہی مسندوں میں یعنی کہ جس طرح سے لوگ شہنشاہ راجہ مہاراجہ بیٹھتے ہیں ایسے تکیے لگائے بڑی شان سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے. نیک لوگوں کے لیے خوشخبری آ رہی ہے کہ بڑی شان سے یہ لوگ سونے کے کنگن پہن کر, خوبصورت لباس پہن کر, ہر طرف کے باریک کپڑے پہن کر, ملائم ریشم کے کپڑے پہن کر, تکیے پر ٹیک لگائے
شان سے بیٹھے ہوں گے اور خوب اچھا ثواب پائیں گے، اور قیام گاہ کے لیے کیا خوب جگہ ان کو مل جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ بات سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ جب اصحاب کہف کا قصہ بیان کرنے کے بعد بتا رہا ہے کہ جن لوگوں نے ہم پر ایمان لائے، جو ہمارے ایمان کی اور ہمارے ہدایت کی حفاظت کرنے کے لیے اس گفا میں جنہوں نے پناہ لی اور اپنا ایمان کو بچائے رکھا، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، ان جیسے تمام لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو لوگ ایمان پر قائم اور دائم رہیں گے۔ وقت کی کمی کو دیکھتے ہوئے آج کا ہمارا جو مجلس ہے ہم اس کو نہیں روکیں گے، اور آگے پھر 2 قصے اور بیان کیے گئے ہیں جس کو ہم آگے انشاءاللہ آنے والی مجلس میں پڑھیں گے، اور جس میں ذوالقرنین اور خضر علیہ السلام کا قصہ بھی آئے گا، اور مشہور قصے ہیں سورہ کہف کے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پڑھنے سمجھنے میں کچھ غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس ٹوٹی پھوٹی نیکی کو قبول اور مقبول فرمائے، اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ میرے راہ میں وسیلہ تلاش کرو، تو اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی نیکی کو وسیلہ بنا دے، اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل میں اسے قبول و مقبول فرمائے، اپنے رحمت کے صدقے و طفیل میں قبول اور مقبول فرمائے، ہمارے اس وسیلے کو قبول اور مقبول فرمائے، غلطیوں کو معاف فرمائے، اور ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، تمام مرحومین کے لیے، ہمارے تمام رشتہ داروں کے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے اسے وسیلہ بنا دے، اور سب کو مغفرت عطا فرمائے، سب کو معاف فرمائے، سب کی مغفرت عطا فرمائے، تمام امت مسلمہ کی مغفرت عطا فرمائے، سب کو ایصال ثواب عطا فرمائے، سب کے درجات کو بلند فرمائے، ہمارے والدین کے درجات کو بلند فرمائے، ہم سب کی مغفرت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، تمام گھر والوں کو، تمام رشتہ داروں کو اپنی رحمت اپنی رحمت اور کرم کے صدقے میں ہم سب کی خاص حفاظت عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی بہن، ہمارے جو بھائی، ہماری جو بہنیں، ہمارے جو گھر والے بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہم سب تمام بیماروں کو، اور جس نے دعا کی درخواست کی ہے، جس نے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تمام بیماروں کو شفا، تندرستی اور صحتیاب عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے، صحیح علاج عطا فرمائے، ہم سب کو نیک اور ایک بنائے، دین پر چلنا آسان عطا فرمائے، ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ شکریہ، اللہ حافظ۔